اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اتنے تفصیلی واقعات ہم تک پہنچے کیسے؟ کیا کسی نے انہیں محفوظ بھی کیا تھا یا وقت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن حقیقت کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، لیکن آج ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ آخر سیرت لکھی ہی کیوں گئی تھی؟ یاد رکھیے کہ انسان ہمیشہ مثال سے سیکھتا ہے اور مثال سے سمجھتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، ابھی بھی لکھی جاتی ہیں اور پہلے بھی لکھی گئیں۔ ہزاروں فلسفے آئے، ہزاروں نظریات آئے، لیکن کسی بھی نظریے کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان اسے اپنی زندگی میں عملی شکل دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو صرف کتاب کی صورت میں نہیں بھیجا، بلکہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اسلام کا عملی نمونہ بنا دیا۔ صرف قرآن کافی کیوں نہیں؟ یہ سوال بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر سیرت کی ضرورت کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز پڑھ کر دکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن بہترین اخلاق کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام نے صرف قرآن ہی محفوظ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر ممکن پہلو کو بھی محفوظ رکھا۔ آپ کی باتیں، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کے معاملات کا انداز، یہ سب اس لیے محفوظ کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آغاز میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دنیا میں اخلاق، کردار اور انسان سازی کے بے شمار طریقے آزمائے گئے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ ایک بہترین نمونہ عمل پیش کرنا ہے، اور یہی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آج ہمارے لیے سبق: ہم اکثر کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، اخلاق ختم ہو گئے ہیں اور برداشت نہیں رہی، اعتماد نہیں رہا، لیکن اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں صرف شکایت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اور اپنانا ہوگا۔ آج ہم نے جانا کہ سیرت صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ اسلام کو سمجھنے کی کنجی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت نے اسے محفوظ کیا، لکھا اور نسل در نسل آگے پہنچایا۔ لیکن ایک دلچسپ سوال باقی ہے: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یا
پوری انسانیت کے لیے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔